نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کی تشریح شروع کرنے سے پہلے یہ سورہ اعراف ہے اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 ہے، لیکن اس کی تشریح سمجھنے سے پہلے ہمیں اس صورت کے ذرا پیچھے جانا ہوگا، یعنی آیت نمبر 59۔ اس سے پہلے کے واقعات کو چھوڑ دیتے ہیں، آیت نمبر 59 سے ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اور کچھ اولو العزم انبیاء کرام کا اللہ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا، اور عام طور پر جو بت پرستی شروع ہوئی تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام سے، ان کے زمانے سے ہوئی تھی۔ تو اس لیے قرآن کریم میں عموماً جب ذکر کیا جاتا ہے تو نوح علیہ السلام کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 پر اللہ تعالیٰ فرماتے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو بعثت تھی وہ ان کی قوم کی طرف تھی، اور پھر یہاں نوح علیہ السلام کا مختصر واقعہ قرآن کریم میں ایک رکوع میں بیان کیا ہے، اور پھر دوسرے رکوع میں فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے نسبی بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ انبیاء کرام کے بھیجنے کی ایک ترتیب اور العزم انبیاء کرام کا ذکر فرما رہا ہے۔ پھر دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا، اور پھر تیسرے رکوع میں یہ جو ہم شروع کر رہے ہیں، یعنی نوح علیہ السلام کا واقعہ جس رکوع میں ہوا ہے وہ رکوع نمبر 15 ہے، اور سورہ اعراف کا، اور پھر ہود علیہ السلام کا جو واقعہ شروع ہوا ہے وہ 16ویں رکوع میں ہے، ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آگے آیت نمبر 73 سے، یعنی کہ اگر آپ غور کریں گے تو آیت نمبر 59 سے لے کر کے آیت نمبر 64 تک نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ ان کو ان کے قوم کی طرف بھیجا۔ پھر آیت نمبر 65 سے لے کے آیت نمبر 72 تک حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ہم نے ان کو قوم عاد کی طرف بھیجا، یعنی نوح علیہ السلام بھی ایک مخصوص قوم کی طرف، ہود علیہ السلام بھی ایک مخصوص قوم کی طرف۔ پھر آگے آیت نمبر 73 سے لے کر کے یہ آگے ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 79 تک، 81 تک۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا وہ حضرت صالح علیہ السلام، اور ساتھ میں فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ان کا تذکرہ بیان فرما۔ یہ 3 انبیاء کرام ہوئے، اور تینوں میں یہ آ رہا ہے کہ خاص مخصوص قوم کی طرف۔ پھر آیت نمبر 80 سے لے کے آیت نمبر 84 تک یہاں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرما، اور وہاں بھی فرما اذ قال لقومہ، تو وہ بھی ایک مخصوص قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ پھر آیت نمبر 85 سے لے کر کے آگے اللہ رب العزت نے
حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور وہاں بھی یہ فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یعنی وَأَرْسَلْنَا إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف ان کے نسبی بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور اس کا ذکر چلا ہے آیت نمبر 93 تک۔ پھر آیت نمبر 94 کے بعد سے اسی موضوع کے متعلق انبیاء کرام کے عمومی ذکر آیا ہے، اور اس طریقے سے اس رکوع میں عمومی طور پر ان انبیاء کرام کے کچھ حالات بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کے آیت نمبر 103 اس کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ اور ان آیات میں بھی آگے اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی طرف بھیجا، اور بار بار اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پھر آگے جا کر کے کافی لمبا چوڑا ہے، اور یہ ذکر آگے جو جا رہا ہے یہ آیت نمبر کوئی 156 تک، والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ تذکرہ شروع ہوا ہے، نبی علیہ السلام کے کچھ اوصاف بیان فرمائے۔ اب فرما رہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آپ ذرا آیت کے مفہوم پر غور کریں۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه، اسی طرح وإلى عاد اخاهم هودا مخصوص قوم کی طرف، وإلى ثمود اخاهم صالحا ولوطا اذ قال لقومه، اور اسی طرح آگے وإلى مدین اخاهم شعیبا، پھر آگے ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، یہ تذکرہ چلا سورہ اعراف کے آیت نمبر 155 تک، اور پھر 156 سے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اس کے بعد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس سے گزشتہ انبیاء جو بھیجے وہ اپنی مخصوص قوم تک کے لیے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام کو حکم ہوا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ جن حضرات کو عربی زبان سے کچھ واقفیت ہے تو یہاں یا ایھا الناس کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ اے لوگو، تو یا ایھا الناس کہنا بھی اس بات کے لیے کافی ہے کہ نبی علیہ السلام تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور الناس کے اوپر جو الف لام ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو نبی علیہ السلام نے مخاطب فرمایا کہ اے لوگو، چاہے ابھی ہو یا بعد میں آئے، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر آگے لفظ استعمال فرمایا جمیعا، میں اس اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تم سب کی طرف جمیعا۔ جن لوگوں کو عربی لغت سے کوئی واقفیت ہوتی ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جمیعاً کا کیا معنی ہے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، نحوی اعتبار سے جمیعاً یہ حال واقع ہو رہا ہے، تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر اسی آیت میں فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، یہاں بھی رسول ہی کیا لایا؟ مفرد لایا کہ تم ایمان لے آؤ اس رسول کے اوپر جو نبی ہے اور امی ہے، مخلوق میں سے کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مخلوق میں سے کسی سے پڑھا ہوا نہیں تھا، اور یہی آپ کی نبوت کے جو اعلیٰ دلائل ہیں ان بڑے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ تو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سب کو اعلان فرما تم سب کی طرف ہوں، کسی مخصوص قوم کی طرف نہیں، کسی مخصوص طبقے کی طرف نہیں، کسی مخصوص لوگوں کی طرف نہیں، کسی مخصوص وقت کے لیے نہیں، جمیعا سب کے لیے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، ورنہ عام طور پر رسول کو جمع لایا جاتا ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لاؤ، لیکن جب یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا تو یہاں فرمایا ورسولہ، اللہ کے رسول کی طرف، اور رسول کی پھر صفت ذکر فرمائے النبی الامی۔ تو اتنی سی بات اگر کسی کو معلوم ہو وہ قرآن کریم کے سیاق و سباق کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا، اور تقریباً آخر تک یہ تذکرہ جا رہا ہے۔ بیچ میں کچھ اور بھی باتیں آ گئی ہیں سورہ اعراف کی۔ تو ان تمام انبیاء کرام کے بعد نبی علیہ السلام کا اعلان ہوتا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تو جب لفظ ناس آ گیا، پھر الیکم جمیعا آ گیا، پھر اس کے بعد رسول النبی الامی آ گیا، تو جو آدمی قرآن کا صرف ترجمہ بھی پڑھتا ہو تو وہ سمجھ جائے گا کہ باقی میں الی قومہ کا ذکر آیا ہے یا اس قوم کا نام ذکر کیا گیا ہے، مگر یہاں کیا فرما؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب نبی علیہ السلام سب کی طرف رسول بن کر آئے ہیں تو آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے کی گنجائش نہیں رہی۔ آپ علیہ السلام نے اس مفہوم کو ایک حدیث شریف میں بھی ذکر کیا ہے، جو غالباً کنز العمال کی روایت ہے اور دعوات کبیر میں بھی ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ کرام کو کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور وہ لوگ جو ابھی نہیں آئے بعد میں آئے ہیں، حدیث کا مفہوم یہ کہ میں ان کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، یہ حدیث میں اس کا ذکر آئے گا، میں تمام کے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر قرآن کریم کے ان آیاتوں کو آپ مستقل شمار کریں، ایک تو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، دوسری آیت اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام کے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر، تو کافتن آ گیا، یعنی الی الناس کافہ، سارے کے سارے لوگوں کی طرف میں رسول بنا کر اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور یہاں لفظ بھی حصر ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام مخلوقات کی طرف۔ تو اس سے بھی یہ معنی آتا ہے کہ آپ سے پہلے جو انبیاء کرام تھے وہ خاص قوم کی طرف، خاص وقت کی طرف، خاص علاقے کی طرف تھے، اور نبی علیہ السلام الا کافۃ للناس ہے۔ تو اگر نبی علیہ السلام کے بعد نعوذ باللہ کسی اور نبی کے آنے کو تسلیم کیا جائے تو پھر تو آپ کافۃ للناس نہیں رہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی آیت ہے وَأُوحِيَ إِلَيْكَ وَهَذَا الْقُرْآنُ لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے ڈرائیں، لِتُنذِرَ بِهِ، اس کے ذریعے آپ ڈرائیں اپنے قوم کو بھی، وَمَن بَلَغَ، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَ بِهِ وَمَن بَلَغَ، میری طرف یہ قرآن وحی کی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں بھی ڈرا دوں اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، وَمَن بَلَغَ، اور اسی طرح ان لوگوں کو بھی میں ڈرا دوں۔ یہ پھر ایک مستقل دلیل ہے کہ جن تک یہ قرآن کریم پہنچ جائے، تو ایک ان پڑھ شخص بھی اگر اس مضمون کے اوپر غور کرے تو قرآن کریم نے کتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اور کتنے کمال کے ساتھ نبی علیہ السلام پر نبوت کو ختم کر دیا،
پہلے ایک ایک نبی کا اولو العزم انبیاء کرام میں سے ایک ایک نبی کا تفصیل سے ذکر فرمایا، اور پھر اس ذکر کے بعد نبی علیہ السلام کو یہ خطاب پہنچتا ہے، اور پھر ایک آیت نہیں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بھی آیا، یہ دوسری آیت ہو گئی اس مضمون کی۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اس مضمون کی تیسری آیت آ گئی، اور احادیث بھی اس کے اوپر ہیں۔ قادیانی یہاں سے پتہ نہیں کیوں آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کا اول تو ختم نبوت کے بارے میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب گفتگو کی جائے تو پہلے موضوع کا تعین کیا جائے، موضوع کے تعین کے بعد پھر اپنا دعویٰ بیان کیا جائے، آپ کا دعویٰ کیا ہے۔ اب موجودہ قادیانیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرزائیوں کا دعویٰ کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے دعویٰ لکھوا لیا اس کا منکر کیا ہے؟ جب یہ فتویٰ لگائیں گے نا تو انشاءاللہ یہ اپنے فتاویٰ سے خود ہی کافر بنیں گے، اس لیے کہ مرزا قادیانی نے 1901 میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور 1839 یا 40 میں یہ پیدا ہوا ہے۔ تو چلو جی 10-15 سال اس کے بلوغ کے لگا لو، 40 بھی لے لو تو 1855، پھر 1855 سے لے کر کے مرزا قادیانی کا عقیدہ 1901 تک یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد دعوی نبوت کرنے والا وہ کافر ہے، مرتد ہے، مسیلمہ کذاب کا بھائی ہے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ ہم مرزائیوں کے عقیدے کے دوران کریں گے۔ تو 55 سے اگر ہم 15 سال بھی ان کے بلوغ کی عمر کے لگائیں تو 55 سے لے کر کے 1901 تک یہ تقریباً 45 سال تک مرزا قادیانی نبوت کے مدعی کو کافر کہتا رہا۔ پھر اس کے بعد مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ میں خاتم الخلفاء ہوں، اور میں آخری نور ہوں، میں آخری اینٹ ہوں، میں آخری راہ ہوں، اور نبی علیہ السلام کے بعد میں ایک ہی نبی آنے والا ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کا بیٹا کہتا ہے کہ نہیں، آپ کے بعد تو نبوت کا دروازہ جاری ہے، کھلا ہے، ہزاروں آ سکتے ہیں۔ پہلے تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کا عقیدہ اور آپ کا نظریہ کیا ہے۔ پھر ہم نے بار بار مرزائیوں سے لائیو اسٹریم میں یہ سوالات پوچھے ہیں، اور آج بھی یہ سوال ان کے ذمہ قرض ہے کہ مرزا قادیانی مدعی نبوت کو کافر، مرتد، مسیلمہ کذاب کا بھائی کہہ رہا تھا، اور پھر تقریباً 45 سال کے بعد مرزا قادیانی خود ہی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ تو ان کے جاہل یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا حکم یہ منسوخ ہے، حالانکہ عقائد کے اندر نسخ نہیں چلتا، اخبار و قصص کے اندر نسخ نہیں چلتا، نسخ جو چلتا ہے وہ احکامات کے اندر چلتا ہے۔ تو پہلے یہ تو بتاؤ کہ اگر اس سے پہلے مدعی نبوت اس کافر تھا تو کیا کسی کافر کو بھی نبوت مل سکتی ہے؟ حیات مسیح کے بارے میں 52 سال تک کہتا رہا کہ وہ زندہ ہے، آسمانوں پر ہے، اور پھر اس کے بعد وہ انکار کر گیا اور خود ہی مسیحی موعود بن بیٹھا۔ یہ تو انشاءاللہ اسی موقع کے اوپر آئے گا۔ اور پھر اس کو حیات مسیح کے عقیدے کو شرک عظیم کہا۔ تو جو آدمی اپنی زندگی کے 50-52 سال تک مشرک اعظم رہا ہو، اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہے، اگر ہم زندگی کا حساب لگائیں تو مرزا قادیانی 60 سال تک ختم نبوت کا قائل رہا۔ یہ 15 سال جو بیچ سے میں نے نکالے، یہ تو چلو آپ کہیں گے کہ وہ بچہ تھا، نابالغ تھا۔ اور مرزا قادیانی نے جو مسیحی موعود ہونے کا دعویٰ کیا، یہ 1891 میں کیا۔ تو اب آپ اس کی پیدائش سے حساب لگائیں 40 سے 91 تک، تو خود آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو کیا جو شخص 1940 سے 1991 تک، یعنی 51-52 سال تک وہ مشرک رہا اور اس کے بعد جا کے مسیح موعود بن گیا،
پھر 1840 سے لے کر 1901 تک، یعنی کہ 60-61 سال تک جو شخص اپنے عقیدے کے مطابق کافر رہا اور مسیلمہ کذاب کا بھائی رہا، تو اللہ نے نبوت دینی تھی تو ایسے آدمی کو دینی تھی؟ اس بات کا جواب نہ مرزائیوں کے پاس ہے اور نہ آج تک اس نے دیا ہے۔ مرزا کے ختم نبوت کے بارے میں ابتدائی اقوال انشاءاللہ جب ہم مرزائیوں کے دلائل ذکر کریں گے تو دلائل سے پہلے ہم مرزائیوں کا عقیدہ بھی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عقیدہ ختم نبوت اور مجاہدین ختم نبوت کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ قادیانیت سے توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، ان بیچاروں کے لیے بڑی مشکلات درپیش ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو حل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔